لبیک یا حسین لبیک یا حسین ذرا دیکھ تو قدرت کا نظام حاکم شام ذرا دیکھ تو قدرت کا نظام تخت پر مگر قد میں بڑے ہیں سجان تخت پر تو ہے مگر قد میں بڑے ہیں سجان غور سے سجاد کے قدموں کو یزید غور سے دیکھ تو سجاد کے قدموں کو یزید تیری بیعت کے جنازے کھڑے ہیں سجاد بابا سے بلند سے بلند کر دیجیے بارے دیگر سب مل کے بابا سے تعمیل حکم میں 4 مصرے مزید حدیث سنا زندہ رہنے کے لیے شہ کی اذان کافی ہے زندہ رہنے شہ کی اذان کافی ہے بس ہمیں فاطمہ زہرا کی دعا کافی ہے چاہے کتنی مخالف ہو زمانے کی ہوا چاہے کتنی مخالف ہو زمانے کی ہوا ہم کو عباس سے پرچم کی ہوا صلوات پڑھ لیجیے قبلہ تشریف لا چکے ہیں کل غالباً ان کی مصروفیت زیادہ ہے اور یہ سوزخانی کل غالباً شاید نہیں ہوگی لیکن اگر یہ مناسب سمجھے تو 5 منٹ میں سلام کل پیش کر دوں گا کل ان کی اجازت سے 5 منٹ کل ان سے پہلے سلام کے جان نشان پیش کروں گا آج امام کے حضور منتظر کے جان نشان بارے دیگر سب مل کے بآواز بلند سلام باقر علم کے
ایک خاتون جنا ایک نبی پانچ امام سات آئینوں کا جوہر ہے امام جعفر سات آئینوں کا جوہر ہے امام جعفر ایک جد ختم رسول دوسرے ہیں در نجف ایک جد ختم رسول دوسرے ہیں در نجف صدف نور کے گوہر ہیں امام جعفر صدف نور کے گوہر ہیں امام جعفر دلبر طاہرہ بھی اور امام ابن امام دلبر طاہرہ بھی اور امام ابن امام طیب و طاہر و اطہر ہیں امام جعفر طیب و طاہر و اطہر ہیں امام جعفر صبر میں مثل حسین اور تحمل میں حسن صبر میں مثل حسین اور تحمل میں حسن روب و اجلال میں حیدر ہیں امام جعفر برکت رزق کی ضامن ہے جو نظر صادق برکت رزق کی ضامن ہے جو نظر صادق گویا رزاق کے مظہر ہیں امام جعفر برکت رزق کی ضامن ہے جو نزل صادق گویا رزاق کے مظہر ہیں امام جعفر گلشن شرح ہے سر سبز انہی سے ظاہر گلشن شرح ہے سر سبز انہی سے ظاہر فقہ
باخر علم کے دلبر ہیں امام جعفر نائب احمد و حیدر ہیں امام جعفر رحم الله من قرأ الفاتحة بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد فرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صلوات پڑھ لیں الحمد للہ تمام تعریفیں پروردگار جعفر صادق کے لیے اور تمام ہدیے درود و سلام خانوادہ امام جعفر صادق کے لیے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام عظم اللہ اجورنا و اجورکم بالمصابنا بالامام الصادق علیہ السلام وجعلنا وإياكم انشاء اللہ من الطالبین لصغره من ابنه الامام المهدی من آل محمد خدمت حجت پروردگار میں شب شہادت معصوم تعزیت پیش کرتے ہوئے شہزادی کونین کی بارگاہ تقدس میں آپ کے بیٹے کی شب شہادت عرس اور ماتم پیش کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوئے. یقیناً کسی معصوم کی شب شہادت شب مصیبت سے کم نہیں، شب پرسہ بھی ہے، شب تعزیت بھی ہے. اور صرف امام کے اپنے فرزندگان یتیم نہیں ہو رہے تھے،
صرف امام کی اپنی شہزادیاں یتیم نہیں ہو رہی تھیں، بلکہ مدینے سے لے کر کوفے تک اور جہاں جہاں لطف کرم امام علیہ السلام رہتا تھا، ہر مومن یتیم ہو رہا تھا، ہر مومنہ یتیم ہو رہی تھی۔ یا رات میں آپ کھانا تقسیم فرمایا کرتے تھے، جہاں غریبوں کی مسکینوں کی داد رسی فرماتے تھے، سب کے سب یتیم ہو رہے تھے۔ آج کی شب پہ سید سجاد میں ہوئے گریا ہے، آج کی شب پھر محمد باقر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آج کی شب پھر سر کو پیٹنے کے لیے سیدہ بقیہ سے جعفر صادق پر رونے کے لیے آئی، آج پھر حسین کربلا سے اپنے لخت جگر کا ماتم کرنے کے لیے پہنچے، آج پھر امیر المومنین اپنے فرزند کے ماتم کے لیے پرسہ قبول کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوئے۔ آج میرا 7واں امام یتیم ہو رہا ہے، اس میں اتنا کہوں گا مولا یتیم ضرور ہوئے، آج یتیمی کی شب ہے، لیکن مولا اسیر نہ ہوئے، مولا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہ تھی، پیروں میں بیڑیاں نہ تھی، اپنے بابا کے جنازے کو مدینے کی گلیوں میں آپ نے اپنے ہاتھوں سے بلند کیا تھا۔ وَا غربتا لا یوما کا یوم کا یا حبا عبداللہ، وہ جملہ یاد آ رہا ہے جو امام حسن مجتبیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، بھیا حسین جیسا دن تجھ پر آئے گا ایسا دن تو کبھی آیا ہی نہیں ہے۔ بس میں اتنا کہوں گا ماتم دارو جتنا پرسہ پیش کر سکو اپنے 7ویں امام کی بارگاہ مقدس میں شب شہادت ایسے محسوس کرو جیسے آج ہماری یتیمی کی شب آ گئی، آج ہماری مسکینی کی راحت آ گئی۔ ارے آج زینب کبریٰ اپنے فرزند کے ماتم کے لیے تشریف فرما ہے۔ خدایا یہ شب شہادت معصوم ہے، روشنی کا بھی انتظام ہے، ہوا کا بھی انتظام ہے، فرش عزا پر بیٹھے ہوئے ماتم دار ہیں۔ آئے جنت البقیع ٹوٹی ہوئی قبور معصوم گریا کنا ہے۔ خدایا ایک وہ دن نصیب فرما جب 25 شوال کی شب ہو، مدینہ منورہ ہو، کبھی ماتم کرتے ہوئے روضہ رسول سے جنت البقیع میں جائیں، کبھی جنت البقیع سے شبیہ تابوت کو اٹھا کر روضہ رسول پر آئے۔ خدایا وہ دن نصیب فرما جب روضہ امام جعفر صادق پر ہمیں حاضری کا موقع عطا ہو۔ خدایا امام کے قاتلوں پر اپنے لعنت کو نازل فرما۔ عزیزان گرامی قدر، شب شہادت کے اس پرسے کے ساتھ آپ کی خدمت مقدس میں چند جملے سیرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی مناسبت سے پیش کرنا چاہوں گا، گرچہ فضائل کا عنوان تو نہیں، لیکن ذکر امام میرے لیے اور آپ کے لیے ایسا سہارا ہے کہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ قسم بخدا جس سے جعفر صادق جیسا امام مل گیا ہو پھر بھی اس کی سمجھ میں صداقت نہ آئی ہو، اس سے امام جیسا رہنما مل گیا ہو پھر بھی وہ علم سے قریب نہ ہوا ہو، اس سے امام جیسا معتبر رہنما مل گیا ہو پھر بھی راستے ہدایت سمجھ میں نہ آیا ہو، ایسے انسان کی عقل پر ماتم کرنا چاہیے۔ خدا کا لاکھ لاکھ احسان ہے، اس نے ایسا مکتب عطا کیا اس کا ہر ایک امام اپنے مقام پر محمد ہے، نام جعفر ہو کہ لقب صادق ہو، اس میں کوئی شک نہیں کہ میرا مولا کاظم بھی ہے، میرا مولا باقر بھی ہے، میرا یہی مولا تقی بھی ہے، یہی مولا نقی بھی ہے، یہی
یہی مولا عسکری بھی ہے، یہی میرا مولا مجتبیٰ بھی ہے، یہی میرا مولا ابا عبداللہ بھی ہے۔ لیکن صادق لقب سے امام علیہ السلام کی نسبت کو ایسا عنوان ملا، میں یہ نہیں کہتا کہ لفظ صادق نے امام کے نام سے متصل ہو کر امام کی عظمت کو بیان کر دیا ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ لفظ صادق کو امام جعفر کے نام نے اتنا بلند کیا ہے کہ اب کوئی ہمت نہ کر سکے گا کہ غیر صادق ہو پھر اپنے آپ کو صادقین میں شمار۔ صلوات پڑھے جتنی عزت لفظ صادق کو امام کے ساتھ مخصوص ہو کر ملی ہے، اتنی عزت اسے کہیں اور نہ مل سکتی تھی۔ قسم بخدا لطف پروردگار کہ سرکار ختم یہ مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے سے پہلے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی کو عنوان دے کر گئے۔ اور جب کبھی قرآن کی طرف انسان نے رجوع کیا تو کیفیت ایسی محسوس ہوئی، کسی مشکل مسئلے پر، بہت غور کیجئے گا، کسی مشکل عنوان پر جب کوئی پریشانی سامنے آئی ہے تو قرآن مجید سے شاید انسان نہ سمجھ پایا ہو، مگر قرآن کو سمجھانے والے اگر آل محمد ساتھ رہے تو محکم بھی سمجھ میں آ گیا، متشابہ بھی سمجھ میں آ گیا، ناسخ بھی سمجھ میں آ گیا، منسوخ بھی سمجھ میں آ گیا۔ چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ، یہ ناسخ کیا ہے اور یہ منسوخ کیا، یہ محکم اور یہ متشابہ کیا؟ قرآن تو کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم کسی بارے میں نہیں جانتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ اہل ذکر سے سوال کر لیا کرو۔ یہ اہل ذکر کون ہیں؟ یہ کون بتائے گا؟ یہ وہی تو بتائیں گے کہ جنہیں محکم کا بھی عنوان معلوم ہوگا، متشابہ کا عنوان بھی معلوم ہوگا۔ راوی سوال کر رہا تھا ناسخ اور منسوخ کے بارے میں، جبکہ امام کی خدمت میں پہنچا ہوا ہے، اور امام سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت کے ذیل میں ارشاد فرماتے ہیں، جب راوی پوچھتا ہے مولا آپ بتائیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون میں پروردگار نے جو اعلان کر دیا ہے کہ اے صاحبان ایمان، اللہ کی بارگاہ میں ایسا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ تو مولا بتائیے حق تقوی پروردگار کیا ہے؟ امام ارشاد فرماتے ہیں تین باتیں ہیں حق تقوی پروردگار میں۔ پہلی بات، ہمیشہ اطاعت کرو، کبھی معصیت نہ کرو، ہمیشہ خدا کو یاد رکھو، کبھی خدا کو بھولا نہ دو، ہمیشہ شکر خدا کرو، کبھی خدا سے شکوہ اور شکایت نہ کرو۔ صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ تین باتیں، پہلی بات ہمیشہ اطاعت کرو، کبھی معصیت نہ ہو، ہمیشہ ذکر خدا کرو، کبھی نسیان نہ کرو، خدا کو بھول نہ جاؤ، ہمیشہ شکر خدا کرو، کبھی کفران مت کرو۔ راوی کہتا ہے مولا سے، مولا ان تینوں باتوں پر تو عمل نہیں ہو سکتا، ہم کبھی اطاعت بھی کرتے ہیں اور کبھی معصیت بھی ہو جاتی ہے، ہم کبھی خدا کو یاد بھی کرتے ہیں اور کبھی خدا کو بھول بھی جاتے ہیں، ہم کبھی شکر خدا بھی کرتے ہیں اور کبھی شکر خدا سے اپنے آپ کو الگ بھی کر لیتے ہیں، یعنی کبھی شکوہ بھی کر دیتے ہیں، کبھی خدا سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ امام نے ارشاد فرمایا خدا تمہاری کمزوری کو خوب جانتا تھا، اسی لیے اس نے اس آیت کو منسوخ کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، آیت منسوخ ہو گئی۔ شاید کوئی اور ہوتا تو یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتا اچھا ہوا آیت منسوخ نہیں، آیت کینسل ہو گئی، تلاوت ہوتی رہے گی، آیت رہے گی، مگر اس کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اب جب منسوخ ہو گیا تو راوی بڑا عمدہ انسان ہے، کہتا ہے مولا اگر منسوخ اسے آپ کہتے ہیں تو ناسخ کیا ہوگا؟ کوئی
آیت منسوخ ہو نہیں سکتی جب تک کہ ناسخ آیت نازل نہ ہو جائے۔ تب امام ارشاد فرماتے ہیں یہ سورہ آل عمران ہے، وہ سورہ تغابن ہے۔ امام فرماتے ہیں اس کا ناسخ یہاں پر نہیں ہے، اس کا ناسخ سورہ تغابن کے اندر ہے، آیت نمبر 18 وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ۔ اللہ کہتا ہے پھر اللہ کی بارگاہ میں تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے۔ بہت غور کیجئے، حق تقاتہ، جتنا اللہ کے تقوی کا حق ہے وہاں تو نہیں پہنچ سکتے، البتہ جتنی تمہاری استطاعت ہے اتنا تو متقی بن جاؤ۔ اللہ پڑھے محمد علیہ اصل خدا اگر ایمان کی شخصیت نہ ہو۔ بہت غور کیجئے، آپ جائیے تمام مساجد میں آپ کو ایک فرق ملے گا، گرچہ یہ بات اپنے مقام پر قابل تشویش ہے کہ صاحبان ایمان کے لیے لوگ کہتے ہیں یہ امام بارگاہ رکھتے ہیں، نہیں، ہم امام بارگاہ بھی رکھتے ہیں اور مسجد بھی رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے یہ طریقہ سیکھا ہے مکہ المکرمہ سے، مسجد حرام بھی ہے، درمیان میں ایک گھر بھی ہے، مسجد حرام اور ہے، درمیان کا گھر اور ہے، اس پر کالا پردہ ہے وہ اور ہے، جو بغیر پردے کے ہے وہ اور ہے۔ ہم نے یہ طریقہ سیکھا مدینہ منورہ سے، مسجد نبوی اور ہے، روزے کی جالیاں اور ہیں، تو یہ دو مسجدیں بتاتی ہیں کہ مسجدیں بھی ہیں، درمیان میں کسی کا گھر بھی۔ سلوات پڑھے محمد۔ انسان یہ خیال نہ کرے ہمارے مکتب تشیع، مکتب اہل بیت، مذہب جعفریہ کہیے یا فقہ جعفریہ کے ماننے والوں کی مسجدیں، فرق کیا ہے؟ کہ ایک فرق ہے، فرق یہ ہے کہ جب کسی عام مسجد میں جائیے آپ کو نمازی تو ملتے ہیں مگر سجدگاہ نہیں ملتی، نمازی تو ملتے ہیں مگر تسبیح بہت کم ملتی ہے۔ یہ مکتب امام جعفر صادق کا عنوان ہے کہ میرے اور آپ کے یہاں نماز کے عنوان میں سجدگاہ بھی عطا کی گئی ہے اور تسبیح بھی عطا کی گئی ہے۔ اگر چھٹے امام کا وجود مقدس نہ ہوتا، یہ امام کے الفاظ ہیں، یہ چھٹے امام کے الفاظ ہیں کہ خاک کربلا پر سجدہ، یہ چھٹے امام کے الفاظ ہیں کہ خاک کربلا پر سجدہ۔ یاد رکھیے بہت سے مقامات پر خاک مشہد بھی استعمال کرتے ہیں، کیجئے، مگر روایت خاک مشہد کے بارے میں نہیں ہے۔ خاک مدینہ استعمال کیجئے مگر روایت خاک مدینہ کے بارے میں نہیں ہے۔ استعمال کیجئے خاک نجف مگر خاک نجف کے بارے میں روایت نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں جیسے ہی ہمارا چاہنے والا، جیسے ہی ہمارا چاہنے والا خاک کربلا پہ سجدہ کرتا ہے، اس کی قبولیت نماز کے لیے ساتوں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اتنا بلند ہو جاتا ہے، اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اس کے نور کی برکت سے سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ اگر انسان خاک شفا کی اہمیت کو سمجھے تو سلام پیش کرے، میرا مولا جاتے جاتے اپنے چاہنے والوں کو ایک امتیاز دے گیا، جو ہر خاک پہ گر جاتے ہوں وہ اور ہوتے ہیں، جو خاک کربلا پہ سجدہ کریں وہ علی کے چاہنے والے۔ اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان گرامی قدر، امام علیہ السلام، مولا امام حسین علیہ السلام، بلند سے بلند ترین صلوات صلی علی محمد۔ باقاعدہ رواج دیا، باقاعدہ پہچان دی ہے۔ یہ ثقافت جو ملی ہے نا، یہ ہماری پہچان جو الگ ہوئی ہے، یہ عجیب بات ہے، عجیب انداز مسلمانوں کا ہے۔ کیا سوچتے ہیں؟ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر 4 اماموں کے ماننے والے ہوں تو اختلاف نہیں ہے، اگر 5ویں اعتبار سے امام جعفر صادق کے ماننے والے آ جائیں تو کہتے ہیں اختلاف ہو گیا، حالانکہ ان 4 میں جتنا آپس میں اختلاف ہے اتنا تو اس مکتب کی آمد سے اختلاف نہیں ہوا ہے۔ وہ یہی تو کہتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ تم بھی اشعری عقیدہ مان لو،
وہ کہتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ تم بھی اتحاد کی خاطر ان 4 ائمہ میں کسی ایک کی بات مان لو۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ عقیدہ بھی محمد و آل محمد سے لیا ہے اور عمل بھی محمد و آل محمد سے لیا ہے، اس کا سلسلہ محمد سے جڑا ہوا ہو، اسی مکتب کا عنوان رکھتے ہیں تو اختلاف نہیں، اتحاد کی علامت ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر 4 ہو سکتے ہیں تو 5واں اختلاف کی علامت نہیں ہے، 5واں اختلاف کی علامت۔ بہت غور کیجیے۔ یا علی، یا علی، ورنہ کیا عقیدہ تلاش کیجئے، کیا کہیے؟ ہمیں تو امام نے خدا سے باتیں کرنے کا طریقہ بتا دیا۔ کل ہم پڑھ رہے تھے زیارت وارثہ کے جملے کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے اللہم صلی اللہ علیہ مولا حسین سے باتیں کرنے کا طریقہ سکھا دیا۔ آئیے پھر غور کیجئے، میرے چھٹے امام نے خدا سے باتیں کرنے کا طریقہ سکھا دیا۔ ورنہ سورہ رحمان تو سب پڑھتے ہیں، مگر جب مومن پڑھتا ہے تو ہر مرتبہ کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے جواب میں باقی سارے خاموش رہتے ہیں، سارے حافظان قرآن خاموش ہیں، سارے قاریان قرآن خاموش ہیں، مگر جب علی والا قرآن پڑھ رہا ہے، مکتب صادق کا شاگرد قرآن پڑھ رہا ہے تو کہتا ہے لا بشیء من آلائک یا رب یکذبو، جیسے خدا سے باتیں کر رہا ہو، باقی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، بات نہیں کر رہے ہوتے۔ ہمیں امام نے اتنا بلند کیا، ہم کہاں خدا کہاں، اتنا بلند کیا کہ امام نے خدا سے باتیں کرنے کا طریقہ بتا دیا۔ لا بشیء من آلائک یا رب یکذبو، جب سورہ اخلاص کو مکمل کیا، کذالک اللہ ربی، جب آپ نے مکمل کیا سورہ کافرون کو تو دینی الاسلام یا دینی التسلیم، جب آپ نے مکمل کیا صورتوں کے حوالے کو، آیتوں کے عنوان کو، جب کبھی آپ نے پڑھا پورے قرآن میں یا ایھا الذین آمنو، امام فرماتے کہو لبیک اللہم لبیک، کہ خدا تمہیں بلا رہا ہے، تم ہی تو مومن ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کوئی اور جواب کیوں دے؟ کوئی اور تو مومن نہیں ہے۔ مسلمان سب ہو سکتے، مومن تم ہو۔ جب قرآن میں پڑھو یا ایھا الذین آمنو، یاد رکھو آیتیں تلاوت کرتے کرتے اگر آیت رحمت پر پہنچو، رک جاؤ اور رک کر خدا سے کہو خدایا اس رحمت میں مجھے بھی شامل کر لے، میرے والدین کو بھی شامل کر لے، میری اولاد کو بھی شامل کر لے۔ اور جب کسی آیت عذاب پر پہنچو، رک جاؤ، آگے نہ پڑھنا، رک کر کہو خدایا اس عذاب سے مجھے بھی بچا لے، میرے والدین کو بھی بچا لے، میری اولاد کو بھی بچا لے۔ امام بتا رہے تھے کہ قرآن پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آغاز کرو اور اختتام کر دو، شروع کرو اور سورہ مکمل کر دو، بلکہ سمجھ کے پڑھو۔ رحمت ہے تو دعا مانگ کے چلو، آیت عذاب ہے تو اپنے بچنے کی دعا مانگ کے چلو۔ یہ طریقہ امام نے بتا دیا۔ اسی لیے سارے مسلمان جب سورہ الحمد کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو آمین کہہ کر استجابت دعا کا عنوان پیش کرتے ہیں، سوائے مکتب جعفر صادق کے ماننے والوں کے، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بتا گئے، صلوات پڑھے محمد کیا ثقافت عطا کی ہے۔ بہت غور کیجئے، سجدے کا طریقہ حماد کی روایت ہے۔ اب آئیے روایت کو بیان کر دیں۔ ویسے تو نماز سب پڑھا کرتے ہیں، اور حماد امام کی خدمت مقدس میں بہت غور کیجئے گا، روایت بڑی عجیب سی ہے۔ اس کتاب کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں، اس کتاب کا تعارف پہلے کرا دوں۔ آیت اللہ کے اعتبار سے یاد کیا کہ سید محمد کاظم قزوینی، آج کل بہت مشہور ہو رہا ہے ان کا عنوان کہ وہ کتابیں لکھ کر جا چکے مہد سے لحد تک۔ جب کتاب لکھ رہے تھے ان کے فرزند یہ بیان کرتے کہ جب میرے بابا کتاب لکھ رہے تھے سرکار سید الشہداء کے بارے میں، من المہد الی اللحد، تو کہتے ہیں حالت خواب میں میرے والد نے کسی کو کہتے ہوئے سنا
کہ اے محمد کاظم قزوینی، تم سے امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم میرے بعد والے 4 ائمہ کے حالات کو لکھ دو، میرے بعد والے 4 ائمہ کے حالات کو لکھ دو۔ کہتے ہیں اس کے بعد سے میرے بابا نے اپنے قلم کو مخصوص کیا، اپنے قلم کو مخصوص کیا، سرکار سید الشہداء کے بعد، جناب زینب علیہ کے بعد انہوں نے کتاب لکھی اب کس کے بارے میں؟ 9ویں امام کے بارے میں، 10ویں امام کے بارے میں، 11ویں امام کے بارے میں۔ جب لکھی کتاب 12ویں امام کے بارے میں، من المہد الی الظہور تک لکھا، لیکن کہتے نہیں لکھا کتاب من المہد الی اللحد کو امام جعفر صادق علیہ السلام کے حالات کے بارے میں۔ کیوں؟ کہ اس خواب کی بنیاد پہ آپ رک گئے تھے، مگر ایک انسائکلوپیڈیا لکھا امام صادق علیہ السلام کے بارے میں۔ اس کی 60 جلدیں ہیں، ہر امام کے بارے میں ایک کتاب، ایک جلد، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں لکھا انسائکلوپیڈیا 60 جلدوں میں ہے۔ 30 جلدیں طباعت ہو چکی ہیں اور باقی 30 جلدیں زیر طباعت ہیں، انشاءاللہ مارکیٹ میں آ جائیں گی، مگر عربی زبان سے بات پڑھے محمد و آل محمد۔ ذرا سوچئے گا، 60 جلدوں میں جس کا انسائکلوپیڈیا لکھا جائے اس امام کے حالات کو کیا 2 مجلسوں میں بیان کر دوں؟ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں یہ جو کتاب اس نام سے ابھی مارکیٹ میں آئی ہے امام کے بارے میں من المہد الی اللحد، یہ اصلاً ان 30 جلدوں میں پہلی 3 جلدوں کا خلاصہ ہے، جس کو نام دیا گیا من المہد الی اللحد، ذکر امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اب کتاب کا حوالہ واضح ہو گیا، اس کتاب کی روایت پڑھ رہا ہوں۔ حماد راوی، امام نے سوال کر لیا، بہت غور کیجئے، اگر اس وقت زمانے کا امام مجھ سے اور آپ سے پوچھ لے نماز تو آتی ہے نا؟ جواب کیا بولیں گے؟ آتی ہے؟ جی آتی ہے مولا۔ امام نے سوال کر لیا، حماد نماز تو پڑھ لیتے ہو؟ حماد کی عمر کتنی ہے؟ 60 سال یا 70 سال؟ 60 سال یا 70 سال؟ امام نے فرمایا، حماد ذرا 2 رکعت نماز پڑھ کے دکھاؤ تو نماز کیسی پڑھتے ہو؟ کیوں کہ ثقافت اہل بیت، بہت غور کیجئے گا، ہمارا عنوان کیا بن رہا ہے کہ باقی تمام 4 ائمہ کے ماننے والوں کی کوئی ثقافت نہیں ہے، اس کی جو سمجھ میں آ گیا وہ پڑھ رہا ہے، جس کی جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ انجام دے رہا ہے۔ صرف مکتب آل محمد کی ثقافت ہی ثقافت ختمیہ مرتبت ہے۔ اس لیے امام علیہ السلام نے حماد سے ارشاد فرمایا، آپ 2 رکعت نماز پڑھ کر دکھائیے۔ اب نماز کیسی پڑھتے؟ بڑا مشکل ہے استاد کے سامنے، استاد الاساتیز کے سامنے، اور کسی عالم کے سامنے، کسی عالم کے سامنے، کسی مرجع کے سامنے، کسی ولی خدا کے سامنے اور حجت خدا کے سامنے۔ داؤد رقی کا بیان ہے کہ امام فرماتے ہیں ہر جمعرات کو تمہارے اعمال ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ جمعرات کا دن سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ کون سا دن ہو، کون سی رات ہو جب عمل ہو اور شاہد اعمال آل محمد نہ ہو؟ کیسے ہو سکتا؟ لیکن سمجھانے کے لیے کہ داؤد ہر جمعرات کے دن تمہارے اعمال ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور تم نے جو فلاں کام کیا تھا، اپنی چچی کے ساتھ نیکی کی تھی، وہ ہم نے تمہارے اعمال میں مشاہدہ کیا۔ حماد تم نماز پڑھ کے بتاؤ۔ حماد کہتے میں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ بہت غور کیجیے گا، ایسی روایت آپ کو ملے گی مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے۔ اللہم صلی علی محمد نعرہ حیدری، یا علی، معاف کیجیے گا بہت سے مسائل ہوتے، ایک شرم و حیا،
بھلا دین میں سیکھنے کے عنوان میں اطاعت خدا میں کیسی شرم و حیا؟ اگر اطاعت خدا میں ریش ہے تو شرم و حیا کیسی؟ کوئی مذاق اڑاتا ہے تو اڑائے، وہ اطاعت خدا کا مذاق اڑاتا ہے۔ بھلا اگر مجھ سے کہا گیا کہ زور سے نماز پڑھو تو شرم و حیا کیسی؟ کچھ لوگ ملتے جو کہتے ہیں کہ نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر زور سے نہیں پڑھیں گے۔ لگتا ہے غلطیوں سے ڈر لگتا ہے۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، مولائے متقیان نے ملاحظہ کر لیا، وہ نماز اپنے نارمل اسپیڈ سے جسے پڑھتا تھا پڑھ رہا تھا۔ جب نماز ختم کر لی، امام نے بلا لیا اور بلا کے ارشاد فرمائے، یہ تم کیسی نماز پڑھ رہے تھے؟ نہ رکوع، نہ سجود، نہ قرار، نہ سکون، نہ اطمینان، یہ جھکے پھر جھکے پھر اٹھے پھر جھکے، کیا کر رہے تھے؟ بہت غور کیجئے گا۔ کبھی کبھار نادان دوست کہتے ہیں کہ جی وہ لشکر یزید بھی نماز پڑھ رہا تھا۔ لا حول ولا قوت، لشکر یزید کی اٹھک بیٹھک کو نماز کہتے ہو؟ سلامت رہیے۔ نماز تو وہی ہے جو آل محمد نے سکھائی ہے، ورنہ ایکسرسائز تو سب کرتے ہیں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، نماز نہیں۔ دلیل چاہیے تو آئیے، میں اس پر بیٹھا ہوں یہ کیا ہے؟ ممبر ہے۔ مجھے بتائیے اسی شکل کا اسی طرح کا ایک وجود تھا مسجد بنو امیہ دمشق میں۔ اگر آپ اس کو بھی ممبر کہتے ہیں اور مسجد اموی میں رکھے ہوئے اس طرح کے اس کے مماثل کو بھی ممبر کہیں تو چوتھے امام کو کیا کہیے گا؟ چوتھے امام تو فرما رہے تھے یہ لکڑیوں کا پنجرہ ہے شکل ممبر جیسی، مگر جہاں ذکر آل محمد نہ ہو، فضائل علی ابن ابی طالب نہ ہو، تو لکڑیوں کا پنجرہ تو ہو سکتا ہے، ممبر نہیں ہوگا۔ تو دیکھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن ایک معصوم کی نگاہ میں لکڑی کا پنجرہ ہے، ایک ممبر ہے، تو ایک اٹھک بیٹھک ہے اور ایک نماز۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب مت کہا کیجئے اب مت کہا کیجئے کہ وہ بھی تو نماز پڑھ رہے تھے، وہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے، وہ تو ایکسرسائز کر رہے تھے، اٹھک بیٹھک کر رہے تھے۔ نماز کیسی ہوتی ہے؟ اللہ اکبر۔ امام نے جب اس اپنے چاہنے والے کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جس میں بڑی تیزی کے ساتھ سجدے رکوع کر رہا تھا، اس سے بلا لیا اور بلا کے فرمائے کیا کر رہے تھے؟ مولا نماز پڑھ رہا تھا۔ اچھا نماز پڑھ رہے تھے، ایسی نماز پڑھتے ہو؟ کہتا ہے مولا غلطی ہو گئی، بڑی جلدی میں نماز پڑھ دی میں ایک نماز اور پڑھ دیتا ہوں۔ اب گیا بڑے سکون سے، اطمینان سے، تکبیرۃ الاحرام، اس کے بعد الحمد، اور بہت اطمینان سے سورہ مکمل کیے، رکوع سجود پہ اچھے انداز سے مکمل کیا۔ اب نماز تمام کر کے آیا مولا کائنات کے پاس، کہتا ہے مولا اب تو صحیح ہے نا؟ امام فرماتے ہیں پہلی والی ہی اچھی تھی۔ کہتا ہے مولا بہت غور کیجئے، یہ موضوع الگ ہے، وہ موضوع الگ، حماد والا۔ کہتا ہے مولا اگر پہلی والی ہی اچھی تھی تو دوسری پڑھوائی کیوں تھی؟ تو امام نے تو نہیں کہا تھا پڑھنے کے لیے، یہ تو خود گلٹی فیل کرتے ہوئے جب امام کو کیا کہے، لاؤ ایک اچھی نماز پڑھ لیتے۔ پوچھتا ہے مولا سبب بیان کیجئے۔ فرمایا پہلی نماز میں نیت خدا کے لیے تھی، ارکان میں نقص تھا، دوسرے میں ارکان تو کامل کیے تھے مگر نیت ہمیں دکھانے کے لیے تھی۔ یہ موضوع الگ ہے، لیکن اگر کبھی مدرسے میں استاد کہے کہ بیٹا نماز پڑھ کے دکھاؤ، تو یہ نماز اللہ کے لیے والی نماز نہیں ہوگی، یہ تو اپنے استاد کو اپنا جو طریقہ یاد کیا وہ سبق سنانے کے عنوان میں ہوگی۔ تو حماد سے امام فرما رہے، حماد نماز پڑھ کے دکھاؤ، 70 سال ہو گئے،
روایت کے جیسے الفاظ اردو میں ترجمہ کیے گا بیان کر رہا ہوں، پڑھ کے دکھاؤ نماز۔ ہم مات کھڑے ہو گئے، 2 رکعت نماز پڑھی۔ جیسے آپ کو اندازہ ہے کہ ایک ہاتھ کہاں جا رہا ہے اور ایک ہاتھ کہاں جا رہا ہے۔ رکوع کیا ہے تو آدھا حصہ کمر کا جھکا ہوا ہے، آدھا اٹھا ہوا ہے، جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ نماز پوری کرو۔ امام نے ارشاد فرمایا استاد کو حق ہے ڈانٹنے کا، یاد رکھیے گا، اور اگر استاد اپنے شاگرد کو نہ ڈانٹے تو شاگرد صحیح کیسے ہو؟ امام نے حماد سے ارشاد فرمایا حماد ایسی نماز پڑھتے ہو؟ کہتا مولا پھر آپ بتائیے کہ میری نماز میں کہاں کہاں کوتاہیاں ہیں۔ پھر امام کھڑے ہوئے۔ اب یہ نماز بھی امام حماد کو سمجھانے کے لیے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسے اول محمد نماز پڑھتے تھے، صلو کما رأیتمونی اصلی، سب کو فرماتے تھے کہ مجھے دیکھو اور میری نماز سے اپنی نماز سیکھتے جاؤ، تو خدا کے رسول کی نیت اللہ کے لیے ہوتی تھی، عمل کی اتباع امت کے لیے دعوت عمل صالح ہوا کرتی تھی۔ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ کے رسول اسی انداز سے امام کھڑے ہو گئے۔ امام نے حماد کہتے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کو، دیکھیے ثقافت اہل بیت، امام کے چاہنے والوں کی نماز کیسی ہونی چاہیے۔ میں روایت امام سے، حماد کی روایت جو امام سے منسوخ کی گئی، امام نے نماز پڑھی، اپنے دونوں ہتھیلیوں کو مکمل طور پر اس انداز سے آشکار فرمایا اور اپنے کانوں کے مقابل دونوں ہتھیلیوں کو لا کر روکا، پھر کہا اللہ اکبر، اور دونوں ہاتھوں کو نیچے کیا اور اپنے زانوں پہ لا کر روک لیا، اپنی ہاتھ کی انگلیاں ملا کے رکھیں کہ ان کی تمام کی سمت خانہ کعبہ قرار پائی۔ اللہ، مومن کی نماز بھی کیا نماز ہوتی ہے، اس کی ساری انگلیاں گواہی دے رہی ہوتی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، سمت خانہ کعبہ۔ جب بات اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آگے تو خالی ایک روایت درمیان میں سن لیجئے، شاید پھر آخر مجلس تک موقع نہ ملے، انسان بڑا پریشان رہتا ہے کہ کوئی ایسی دعا بتائیے مولوی صاحب جس کے کئی فائدے ہوں، ایک فائدے کے لیے ایک دعا پڑھیں گے بہت ٹائم لگ جائے گا، ایسا بتائیے کہ ایک دعا پڑھیں بہت سارے کام ہو جائیں، تو 7 کاموں کی ایک دعا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ 7 کاموں کی ایک دعا۔ یہ 7 کام کون سے ہیں؟ انسان کی پہلی خواہش یہ کہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں، اور دوسری خواہش یہ کہ شیطان کے شر سے وہ بچا رہے، محفوظ رہے۔ اس دونوں باتوں کو جمع کہ شیخ یعقوب کلینی اور ابن بابوی رحمۃ اللہ علیہ اور جناب برقی علیہ الرحمہ، یہ 3 افراد علماء کی روایت اسناد کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام، اگر صلوات مل کے پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ برکتیں ہو جائیں گی۔ صلی اللہ علیہ یا علی بہت آسان سا اس کا ایڈریس بتا دیتا ہوں، والباقیات الصالحات مفاتیح الجنان اصل کتاب کے ساتھ ایک کتاب ملحق کی گئی، اس کا نام ہے الباقیات الصالحات، اس میں یہ عنوان کی روایت موجود ہے اردو کتابوں کے اعتبار سے۔ کہتے ہیں کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص روزانہ 10 مرتبہ اس جملے کی تلاوت کرے، جملہ کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ الہا واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا۔ بہت لمبا چوڑا مسئلہ نہیں ہے،
اس کا پہلا حصہ سب کو یاد ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر الہن واحدن احدن 3، صمدن 4، لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا۔ اس جملے کی تکرار دن میں روزانہ 10 مرتبہ، 45,000 گناہوں کی مغفرت۔ سبحان اللہ۔ جس کو یقین ہو صادق آل محمد پر۔ ہم سمجھتے ہیں شاید کہ یہ جو روایتیں ہیں شاید یہ مبالغہ آرائی، لا حول ولا قوت، مبالغہ آرائی وہاں ہوتی ہے جہاں تخیلات توہمات ہوتے ہیں، یا یقینیات ہو اور الہیات ہو، وہاں تخیلات نہیں ہوتے، مبالغہ آرائی نہیں ہوتی۔ 45,000 گناہوں کی مغفرت ہر روز 10 مرتبہ اس ذکر کی برکت سے، اور 45,000 نیکیاں انسان کے نام اعمال میں لکھے جانے کا عنوان اس ذکر کی برکت سے، اور 45,000 درجات بہشت میں انسان کے بلند کیے جانے کی خبر صادق آل محمد کی زبان سے۔ اللہم صلی اللہ۔ کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے۔ نمبر 4، اس ذکر کی تلاوت کرنے والا ظالموں کے شر سے اور شیطان کے شر سے بچا ہوا رہتا ہے۔ نمبر 5، بڑی کوشش کرنے کے بعد بھی شیطان اس بندے سے گناہ کبیرہ انجام نہ دلوا سکے گا۔ 5 تلاوت پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ یہ 5 ایک روایت میں، باقی 2 ایک اور روایت میں۔ ابن بابوی علیہ الرحمہ کی روایت جو آپ نے اسناد کے ساتھ بیان کی، اس میں ایک آسانی ہو گئی۔ آسانی یہ کہ 10 مرتبہ کی قید نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر دن میں 1 مرتبہ بھی یہ ذکر انسان تلاوت کر لے تو اس کو یہ 5 فائدے، اور 2 کون سے؟ اگر کوئی انسان اس کو روز تلاوت کرے 10 مرتبہ ختم تلاوت کل قرآن کا ثواب۔ بعض علماء نے ترجمہ کیا 12 مرتبہ ختم تلاوت کل قرآن کا ثواب۔ 6، 7واں آخری مسئلہ، خدا بہشت میں اس کے لیے مکان تعمیر فرمائے گا، تو بہشت میں مکان ملے، 12 مرتبہ ختم تلاوت کل قرآن کا ثواب ملے، گناہ کبیرہ سے بچ کے چلے، شیطان اور ظالم کے شر سے محفوظ رہے، 45,000 درجات بلند ہوں، 45,000 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جائیں، اور 45,000 گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اگر جعفر صادق نہ ہو اس سب کیسے ملے؟ تلوات پڑھے محمد علیہ۔ عام طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے ہاتھ کہاں پر ہوتے ہیں؟ حالت قیام میں۔ جب آپ تلاوت کر رہے ہیں الحمد سورہ کی، ہاتھ کہاں پر ہیں؟ یا دائیں طرف ہیں یا بائیں طرف ہیں، یا کہیں مشغول بدن پر کہیں اور رکھے ہوئے ہوں۔ امام کے دونوں دستے عصمت آپ کے زانو تقدس پر ایسے رکے ہوئے تھے کہ آپ کی تمام انگشتہائے مبارک کا اشارہ جانب خانہ کعبہ، اور خانہ کعبہ کا نام آیا اور روشنی ہو گئی۔ سلوات پڑھے ٹھیک۔ پھر امام علیہ السلام رکوع میں، مگر اس سے پہلے حماد کہتے ہیں میں نے امام کے قدموں کو دیکھا، امام کا پورا وجود مقدس کا وزن دونوں قدموں پر برابر تھا۔ کبھی انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو ایک طرف بوجھ بڑھا دیتا ہے، بہت تھکے ہوئے ہیں، کبھی یوں کر لیتے ہیں۔ مجلس میں پہلو بدل لیجئے اور بات ہے، نماز میں پہلو مت بدلیے، وہاں اور مسئلہ ہو جائے گا۔ دونوں پر وزن برابر رہنا چاہیے امام کا انداز۔
پھر امام کے قدم ہائے مقدس کے درمیان جو فاصلہ تھا، پہلی بات تو یہ کہ عام طور پر بعض صاحبان ایمان جب نماز میں قدم رکھتے تو ذرا سا رائٹ اور لیفٹ ہو جاتے ہیں، پاؤں ایسے کھڑے ہوتے، امام ایسے کھڑے ہوئے کہ آپ کے قدم مبارک کی ساری انگشت مبارک جانب سمت خانہ کعبہ اور درمیان میں آپ کے قدموں 3 کھلی ہوئی انگلیوں کا فاصلہ۔ حماد کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا امام نماز پڑھ رہے تھے، امام رکوع کی حالت میں گئے، میں نے دیکھا کہ امام نے اپنے گھٹنوں پر زور دیا اور پیچھے کی طرف اپنے وجود کو کر لیا اور کمر کو اتنا سیدھا کیا کہ اگر کوئی شے امام کی مقدس کمر پر رکھ بھی دی جائے تو گرے گی نہیں۔ ثقافت آل محمد، بہت غور کیجئے گا کہ ایک تو وہ روا روی کی عبادت جو آپ کر رہے ہیں، بس ٹھیک ہے خدا قبول کرنے والا ہے، ذرا جائیے، عید کا مہینہ تھا، درزی نے کپڑا سی دیا، سلائی ٹیڑھی میڑھی ہو گئی، پہن لیجئے، کیوں نہیں پہنتے؟ کہیں تم نے کیا سی دیا ہے؟ بھائی کپڑا ہی تو سیا ہے، پہن تو لوگے، چاہے مثل بوری کے کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر، آپ غصہ کریں گے، تمہیں طریقہ نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے، یہ سلائی سیدھی آنی چاہیے تھی، ٹیڑھی ہو گئی ہے۔ اگر سلائی پر لباس میں عیب ہو جائے تو نماز میں اگر انسان کا وجود مناسب نہ ہو تو کیسے حسین ہو؟ یہ حسین کے ماننے والوں کی نماز، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ امام نے اپنے پشت مبارک کو بالکل اس انداز سے کر دیا کہ اپنی گردن مبارک کو آپ نے کھینچ کے لمبا کیا اور اپنی نگاہوں کو جانب قدم موڑ دیا، اطمینان کی حالت۔ یاد رکھیے سب سے مشکل نماز کے سارے ارکان میں سب سے مشکل صحیح رکوع کو انجام دینا ہے۔ سجدہ آسان ہے، رکوع مشکل ہے۔ روایت ہے اسی امام کی بارگاہ مقدس سے کہ اگر ایک رکوع صحیح انجام دیا جنت واجب ہو گئی۔ ایک رکوع، صحیح رکوع۔ آپ غور کیجئے گا، سجدے بڑے آسان ہیں۔ پھر امام علیہ السلام جب سجدے کی حالت میں گئے، حماد کہتے میں نے دیکھا امام نے اپنے 8 اعضائے جوارح کو زمین سے لگا دیا اور ایسے لگایا کہ اپنے کسی عضو کے بوجھ کو کسی پر نہیں ڈالا۔ جب روایت پڑھ رہا ہوں، اس کے 2 فائدے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ذکر امام بھی ہو رہا ہے۔ اگر میں حماد کی جگہ ہوں، میں آپ کی بات نہیں کرتا، اگر میں حماد کی جگہ ہوتا اور میری نماز میں کوتاہیاں یقیناً حماد سے زیادہ ہوتی تو امام کے سامنے کیسے سوچتا اور دیکھتا، ایک ایک بات کو نوٹ کر رہا ہوتا۔ حجت خدا کی نماز کیسی ہے، پھر بندہ خدا کی نماز کیسی ہونی چاہیے۔ امام نے جب سجدہ کیا تو 8 اعضاء و جوارح کو زمین پر لگا دیا، اپنے دونوں دستے مبارک کو اپنی کان کے مقابل سمت میں رکھا، اپنے بازوؤں کو زمین پہ لگائے بغیر اٹھا کے رکھا، اپنی دونوں کوہنیوں کو اپنے گھٹنوں کی سمت میں رکھا۔ اس انداز سے جب امام کی نماز مکمل ہوئی، تشہد کی حالت میں بھی آپ نے اپنے دونوں دستے مبارک کی انگلیوں کو جوڑ کر رکھا سمت قبلہ دونوں زانوؤں پر، اور ایسے نشست فرمائی کہ آپ اپنے بائیں قدم پر تشریف فرما ہوئے اور دائیں قدم کے ظاہری حصے کو رکھا بائیں پاؤں کے اندر والے حصے پر، جیسے کہ آپ کے نماز مکمل ہو گئی تو امام نے پھر ایک ایک بات کی تشریح فرمائی، فرمایا 4000 اسرار نماز ہیں،
کتنے؟ 4000 اسرار نماز ہیں۔ تو سارے راز تو بیان نہیں ہو سکتے، البتہ یہ سمجھ لو کہ میں نے 8 جو اعضائے جوارح سجدے میں رکھے تھے، ان میں 7 تو فرض ہیں اور 1 سنت ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ امام فرماتے سورہ مبارک جن میں خدا فرماتا ہے کہ جو مساجد سجدے کے مقامات سب اللہ کے لیے ہیں، خبردار اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہ جھکانا۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ یہ 7 اعضاء و جوارح یہ فرض ہوئے سجدے میں، اور ناک کو زمین پر رکھنا سنت ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جائیے 4 ائمہ کے ماننے والوں کو دیکھیے اور پھر اپنی نماز دیکھیے۔ ساری تفصیلات بیان نہیں کی میں نے، صرف بات اشارہ مکمل کی ہے روایت کی حد تک کہ 4 ائمہ کے ماننے والوں کی ثقافت کیا ہے، کس کی آنکھیں بند ہیں، کس کی آنکھیں کھلی ہیں۔ یعنی اگر برادران اسلامی ہاتھ باندھنے کے مسئلے پر فقہ بیان کر رہے ہوں تو اب تک یہ نہ سمجھا پائے کہ ہاتھ باندھے تو کہاں پر رکھیں، سینے پر رکھیں کہ ناف پر رکھیں کہ بیچ میں کہیں اور صلوات پڑھے محمد والے محمد، کہاں رکھیں؟ خدا کا بڑا احسان، ہمارے امام نے ہمیں ایسی نماز عطا فرمائی۔ بس عزیزان گرامی قدر، امام کی بارگاہ مقدس سے صرف نماز نہیں، صرف روزہ نہیں، صرف حج نہیں، بلکہ ہر پہلو زندگی پر امام نے اتنا بھرپور پیغام پہنچایا ہے، اتنا بھرپور۔ حد تو یہ ہے کہ دوا کے استعمال کا طریقہ، مریض سے ملاقات کا طریقہ، مریض کی عیادت کا طریقہ، جنازے کی تشییع کا طریقہ، حد تو یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ، مسجد سے باہر نکلنے کا طریقہ، حد تو یہ ہے کہ انگشت کو اپنی انگوٹھی اپنی انگلی میں پہننے کا طریقہ، سب کچھ تو بتا دیا۔ کون سا ایسا عنوان تھا اسے امام نے بیان نہ کیا؟ لیکن میں سوچتا ہوں کہ ان تمام تر مسائل کے بیان کے ساتھ ساتھ امام نے کتنے شاگرد پیدا کیے۔ 4000 شاگرد تھے امام کی یونیورسٹی کے اندر۔ قسم بخدا مولائے متقیان سے لے کر اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں کسی امام کے مکتب اور مدرسے میں اتنی بڑی تعداد آپ کو نہیں ملی سوائے چھٹے امام۔ یہاں لوگ ایک بات کہتے ہیں کہ ایسا اس لیے ہوا کہ امام نے موقع سے فائدہ اٹھایا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں اس بات کو اس انداز سے نہیں سمجھ پا رہا کہ موقع سے فائدہ اٹھانے والے اور ہوتے ہیں اور اہل زمانہ کو ہدایت کرنے والے اور ہوتے ہیں۔ یہ موقع سے فائدہ اٹھانے کی بات کہاں سے آئی؟ امام کا وہ دور مقدس باقی سارے ائمہ سے الگ اس لیے کہ 132 سنہ ہجرت تک بنو عباس کی طرف سے حکومت کی مضبوطی کا عنوان تھا۔ بنو امیہ کا زوال تھا اور بنو عباس کا آغاز تھا۔ وہ جا رہے تھے تو خیال کسی اور پر نہ تھا، اپنی حکومت بچانے پر تھا۔ یہ آ رہے تھے تو خیال کسی اور پر نہ تھا، اپنی حکومت بنانے پر تھا، بچانے پر بنانے پر۔ اس کے درمیان میں امام نے یہ کام کیا یا کوئی اور سبب بھی ہے؟ پہلی بات تو یہ عبداللہ ابن عباس مولائے متقیان کے شاگرد، ان کے بیٹے علی
اور علی کے بیٹے عبداللہ کے 3 بیٹوں میں ابو العباس صفابی اور جعفر منصور دوانقی بھی. یہ جو حکومت اتنی آسانی سے مل سکتی تھی، حکومت امام جعفر صادق علیہ السلام اتنی آسانی سے مل سکتی تھی. یعنی بنو عباس نے جس بنیاد پر حکومت حاصل کی ہے، وہ بنیاد کا اصل وارث کون؟ وارث خون حسین کون؟ جناب زید شہید کا وارث کون؟ یحییٰ ابن زید کے خون کا منتقم کون؟ امام وقت. یہ سارے انقلابات نے کمزور کیا بنو امیہ کو، اور بنو عباس نے ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا. امام نے کیا کیا؟ بہت غور کیجئے گا. آج میں اس مسئلے کو شروع کر رہا ہوں، کل مکمل کروں گا. باطل یہ سمجھ گیا کہ ہم ان افراد کو شہید کر کے تو ان کے پیغام کو نہیں مٹا پائے. کربلا اس کی مثال موجود ہے کہ ان کی ثقافت ختم کر دو. ایک طرف امام کے دور مقدس میں شیعہ ثقافت کو پامال کیے جانے کا عنوان ہے، اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ 4 ائمہ کو پروموٹ کیوں کیا گیا؟ تاکہ ثقافت اہل بیت سامنے نہ آ سکے. کس کے ماننے والے؟ کہ فلاں امام کے ماننے والے. کس کے ماننے والے؟ کہ فلاں امام کے ماننے والے. چھٹے امام سے پہلے کسی اور زمانے امامت میں کسی اس طرح کے امام بنائے نہیں گئے. البتہ اسلامی فتوحات کے نتیجے میں اتصال ہو رہا ہے. اسلامی دنیا بڑھ رہی تھی. روم اور یونان کے فلسفے اور ان کے عقائد باطلہ کی تشریحات اور لٹریچر اسلامی علاقوں میں آنے لگے، اور اب صرف فقہ اور حدیث کے سوال نہیں ہوتے تھے. اب سوال علم منطق، علم فلسفہ، علم کلام، خدا کی ذات، خدا کا وجود، خدا کی آنکھیں، خدا کے کان، خدا کی زبان، خدا کے ہاتھ. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یونان والے بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے کہ وہ تو کیمیا بھی جانتے تھے. امام نے اس کا جواب اپنے مکتب میں اب کیا جملہ استعمال کروں، قسم بخدا امام کے مکتب سے پہلے کسی مکتب مدرسے میں تخصص نہیں ہوتا تھا. تخصص کہتے ہیں آج کے آسان زبان میں کسی شعبہ تعلیم میں اسپیشلائزیشن کا کرنا، خاص تحقیق کرنا، PhD ہو جانا. آج جتنے ڈاکٹریٹ سند حاصل کی جا رہی ہے یہ سب مکتب امام جعفر صادق علیہ السلام کا. مثلا 4000 شاگردوں میں ایک شاگرد ہے جو کہتا ہے مجھے صرف کیمیا پڑھنی ہے، فقہ نہیں پڑھنی، حدیث نہیں پڑھنی، قرآن نہیں پڑھنا، ایک پڑھنی ہے کیمیا. امام کے مکتب میں اس کو پوری آزادی ہے کہ کیمیا پر اتنی ریسرچ کرے کہ کیمیا کا بابا کہلائے. بابا کیمیا جابر بن الحیان جو کیمیا کا باپ کہلاتا ہے، شاگرد امام جعفر صادق. مسئلہ کیا بنا کہ امام کے زمانہ مقدس میں اطراف اور اکناف سے آنے والے مسائل اور اٹھائے جانے والے عقائد پر بحث. امام نے اپنے مدرسے کو اتنی وسعت دی. رسول خدا کے دور سے لوگ صرف فقہ سیکھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، انہیں کیا خبر علم کیمیا کیا ہے، علم فلکیات کیا ہے، خواب کا علم کیا ہے. امام نے ہر ایک شعبہ تعلیم میں تخصص کرنے والوں کو پورا موقع دیا اور ایسے شاگرد بنائے. کوئی علم کلام کا ماہر تھا، کوئی علم حدیث کا ماہر تھا، کوئی علم قرأت کا ماہر تھا، کوئی علم منایا اور بلایا کا ماہر تھا. خواب کی تعبیر کرے. اسی بنیاد پر جہاں جہاں امام کے شاگرد گئے
وہاں صرف علم نہیں گیا، ثقافت آل محمد بھی چلی گئی۔ یہ ایک ایسا طریقہ تھا کہ امام جان رہے تھے کہ 4 جو افراد امام کے مقابل پر لائے گئے ہیں فقہ کے عنوان میں، وہ صرف فقہ سمجھا رہے ہوں گے، امام کے فقہ کے راستے روکے جائیں گے۔ امام نے ایسے افراد بنا دیے کہ ہر شعبہ ان کے بغیر آگے نہیں بڑھ پایا، اور جب وہ شعبے کے ماہر بن کر آگے پہنچے تو ثقافت اہل بیت کو وہاں تک پہنچا دی۔ سمجھ سکیں تو بہت بڑا کام تھا، اور نہ سمجھ سکیں تو کوئی عنوان نہیں، اس لیے کہ اس مکتب کو مکتب حسینی کہیے، مکتب علویہ کہیے، لیکن مکتب امام جعفر صادق علیہ السلام کہیے۔ امام نے اتنی محنت کی ہے، اتنی محنت کی کہ محنت کرتے کرتے 34 سال آپ کو ملے، 34 سال، اور 34 سال کی مدت امامت میں آپ نے اتنی محنت کی کہ قسم بخدا آج بھی اور تا قیام قیامت تک اب سب مٹ جائیں تو مٹ جائیں مگر جعفری نہیں مٹ سکتے، ایسے پھیلا دیے۔ بس میرے سامعین گرامی قدر، غصہ و تعزیت کے ماحول میں امام کے سوگواروں کی تعزیت کے عنوان میں بس ایک جملہ کہوں گا۔ 65 سال کیا ضعیفی کا سن ہوتا ہے؟ لیکن جتنے مصائب تھے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ منصور نے کیا کیا تھا۔ منصور نے مدینہ خالی کر دیا تھا۔ 18 سے 20 سال کے جوان بغداد کی تعمیر کے موقع میں ذبح کیے جاتے تھے، اور میں شاید ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہوں، کچھ مجھے لگا تھا کہ جملہ عجیب سا ہے۔ ابھی آرمی چیف کا بیان تھا کچھ عرصے پہلے قمر جاوید باجوہ کا، جب کسی محاذ پر کسی سپاہی کو شہید ہوتے ہوئے اس نے خبر سنی، ملاحظہ کیا تو اس نے ایک بیان دیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو۔ یہ باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی سپاہی پاکستان آرمی کا شہید ہوتا تو مجھے لگتا کہ میرے جسم کا کوئی ایک حصہ جدا ہو گیا۔ یہ دنیا پرست لوگ ہیں، یہ عام لوگ ہیں، ان کا تعلق علم و عرفان سے نہیں ہے، لیکن اپنی فوج میں جوانوں میں حوصلہ بڑھانے کے لیے اس کا یہ بیان ہے۔ اگر کوئی آج کا آرمی چیف کہے کہ میرا ایک سپاہی شہید ہو تو میرا بدن کا ٹکڑا جدا ہو جاتا ہے، سوچئے کتنے جوان شہید ہوئے، کتنے سادات ذبح کیے گئے، تو امام کے جسم کے کتنے حصے جدا ہو گئے۔ اللہ اکبر، شاید اس بات کو محسوس کر سکے کہ کربلا آنکھوں سے آنسو بہانے والا، مجلس سے حسین برپا کرنے والا دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ اس حد تک میرے مولا کو ظالم نے اتنا پریشان کیا ہے، اتنے دکھ پہنچائے ہیں کہ 65 سال کی مدت عمر میں میرا مولا صرف جسم پر ہڈی اور کھال باقی رہ گیا تھا، اتنے نحیف اور کمزور ہو چکے تھے۔ ہائے، اس پر بھی زہر دیا گیا، رونے والے زہر بھی اتنا شدید دیا گیا، انگوروں میں پیوستہ کرنے کے بعد۔ رونے والوں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انگور جنت کے پھل کے مشابہ پھل ہے۔ انگور تو کسی کمزور کی توانائی کو بحال کرنے کا عنوان، اس میں امام کو زہر دیا گیا۔ خدا لعنت کرے منصور توانتی پر، 65 برس کے سن میں امام کو شہید کیا جا رہا تھا۔
میرا مولا رضن بقضائہی و تسلیماً لامرہی کی تصویر بن رہا تھا۔ دو چار دانے آپ نے نوش فرمائے تھے کہ زہر نے اتنا شدید اثر کیا، بس جیسے حسن مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑے زہر کی شدت سے کٹ کٹ کے نکلتے تھے، اسی طرح بعض روایات نے بیان کیا میرا چھٹا امام بھی سنے ضعیفی میں زہر کی شدت میں آئے خون کی وہ الٹیاں میرے امام کے جگر کا کٹ کے نکل جانا۔ رونے والوں گھر میں کوہرام برپا ہو گیا ہے، بیٹیوں نے باپ کو اس حالت میں دیکھا، عجیب قیامت کا منظر تھا۔ میرا مولا اتنا مجبور تھا کہ اپنے وصی کا اعلان بھی سب کے سامنے نہیں کر پا رہا ہے، اس لیے امام نے 5 ناموں میں اپنے وصی کے نام کو پوشیدہ کیا تھا۔ آئے میرا امام اس طرح سے شہادت کے قریب ہوا کہ جو حسین پہ روتا تھا، ارے جو عباس کا ماتم کرتا تھا، ارے جو علی اکبر کا ماتم کرتا تھا، وہ دنیا سے رخصت ہو رہا تھا۔ لیکن رونے والوں میں ایک جملہ کہوں گا، شب شہادت ہے، رونے والے پرسہ دینے والے امام کے خدمت میں پرسہ پیش کریں گے، لیکن مولا آپ مدینے میں تھے، ارے آپ کا جد کربلا میں تھا، مولا ارے آپ کو آپ کے فرزندوں نے پانی تو پلایا، لیکن ہائے حسین وہ 4 سال کی بچی بابا کے زلجنا سے یہی پوچھتی رہی، گھوڑے اتنا بتا دے میرے بابا کو پانی مل گیا تھا یا میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ رونے والوں عجیب جملہ، واقعاً بیٹیاں خدا دیتا ہے تو بیٹیوں کی محبت بھی الگ ہوتی ہے۔ شاید آپ کو اندازہ ہو کہ 19 رمضان میں جب میرا مولا زخمی ہو کر لایا گیا تھا، امام نے اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹا حسن اب میرے دوستوں سے کہو واپس چلے جائیں، بابا کس لیے بھیجنا چاہتے ہیں؟ کہ بیٹا میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کے رونے کی آواز میرے دوستوں کے کانوں میں چلی جائے۔ واہ محمدہ، میں کہوں گا مولا بیٹیاں روئیں گی، آواز باہر نہ جائے، دوستوں کو ہٹا دیا گیا۔ واہ غربتا، ہائے کربلا، ارے سکینہ رونا چاہتی تھی، تماچے مارے گئے، کانوں سے لہو بہتا رہا، بچی تڑپ کر کہتی تھی شبر مجھے دمار، ارے میں بابا کا نام اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ باراللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ باراللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار شب شہادت مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار شب شہادت میں کبھی ایسا بھی نصیب فرما کہ کاظمین میں پہنچیں اور روضہ امام موسی کاظم پر آپ کے بابا کا پرسہ پیش کریں۔ خدایا خدایا بیٹیاں باپ پر کیسے روتی، پروردگارہ واسطہ آل محمد ہم تینوں شہزادیوں کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتے، پروردگار واسطہ امام موسی کاظم کا ہمارے تعزیت و پرسے کو قبول فرمائے۔ پروردگار ایسے عظیم امام کو شہید کیا گیا، ارے جس نے سجدے سکھائے، جس نے رکوع کے آداب بتائے، پروردگارہ واسطہ اسی امام کا ہمیں امام کی شفاعت نصیب فرما۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا میرے پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا امام صادق علیہ السلام کا واسطہ پروردگار حاضرین میں غائبین میں جو مومن مومنہ جہاں کہیں بستر مرض پر ہے، امام کے وجود مقدس کا واسطہ اسے شفاء کاملہ عطا فرما، سید ذیشان منور کو بھی شفاء کاملہ عطا فرما۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار مرنے سے پہلے کربلا مولا کی زیارت نصیب فرما۔
پروردگار مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ سورہ فاتحہ کی التماس 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کے ساتھ امیر فاطمہ مقدسہ خاتون، طفیل حسین نقوی، سید عشرت حسنین جعفری، مطہرہ خاتون، انوری بیگم، سید محمد نقوی اور سید حسن نقی نقوی اور ظہیر اختر اپنے مرحومین کو یاد فرماتے ہوئے تمام شہداء ملت کے لیے اور امام کے مکتب کے ان خاص طلباء کے لیے جو امام کے راستے پر گامزن رہے یاد فرماتے ہوئے ارشاد فرما دیجیے۔ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین۔